اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کے نام، اب ہم ذرا اپنا رخ پروفیشنل مینیجرز کی طرف کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں ہم جاتے ہیں۔ تو آبویسلی جب ہم ایک ورکنگ مینیجر کی بات کرتے ہیں تو جیسے کوئی پیر بغیر مریدوں کے پیر نہیں ہو سکتا کہ وہ اکیلا پھرتا رہے اور لیبل لگاتا رہے کہ جی میں پیر ہوں بہت بڑا، تو اگر اس کے مرید نہیں ہیں تو nobody will accept him as a peer, you know۔ تو لہذا مینیجر بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ٹیم نہ ہو۔ اس کی ٹیم اس کے مرید ہیں یوں کہہ لیجئے، اور وہ ان کا پیر ہے ان لائٹر وے، تو ٹیم کی امپورٹنس، اب ہم ٹیم پہ فوکس کریں گے نا، مینیجر اور ٹیم کے ریلیشن شپ پہ بات کریں گے نا۔ اگلی کچھ نشستوں میں ہم مینیجر اور ٹیم کی بات کریں گے، کیونکہ اس کا پہلا معاملہ ہی ٹیم کا ہے۔ اگر ٹیم نہیں ہے تو وہ مینیجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا یو کین سے کہ جی کچھ جگہوں پہ لوگ ایز اے لونر کام کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہے اور میں اس دکان کو اکیلا مینیج کرتا ہوں، میں کوئی ہیلپ نہیں لیتا۔ آئی کینٹ افورڈ، میں بھی ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھ پہ برڈن پڑے کوئی فائنینشیل، تو میں کسی کو بھی نہیں رکھتا جب تک بزنس ایک سرٹن لیول پہ نہیں چلا جائے گا، میں نہیں رکھوں گا۔ میں مینجمنٹ کر رہا ہوں پھر بھی، ٹھیک ہے، لیکن میں صرف کام کی مینجمنٹ کر رہا ہوں، میں پیپل مینجمنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ میں جس فوکس سے شروع کر رہا ہوں اٹ انکلوڈس بوتھ، یعنی ورک مینجمنٹ اینڈ پیپل مینجمنٹ، ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ٹیم کا ذکر لے کے آ رہا ہوں کہ ٹیم کے بغیر مینیجر نہیں ہے، ورنہ تو آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو بھی آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن اس میں پیپل مینجمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، رائٹ۔ سو لیٹس ٹیک اٹ ٹوگیدر فار ناؤ کہ پیپل مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ جہاں بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مینیجر ہیں اور آپ کی ایک ٹیم ہے۔ اور اس ساری ڈسکشن میں میرا جو روح سخن ہے یا میری جو بات ہے وہ مینیجرز کی طرف ہے۔ میں ٹیم کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، میں مینیجرز کو موسٹلی ایڈریس کر رہا ہوں۔ شاید بیچ میں کوئی ایز اے ڈائگریشن میں ٹیم سے بھی ڈائریکٹ کوئی ان کی طرف بھی بات کروں، بٹ جنرلی اسپیکنگ جو میرا آڈینس ہے وہ مینیجرز ہیں، اسی لیے اس کا ٹائٹل بھی اس سیریز کا مینیجرز کے نام ہے۔ اچھا جناب، اب سب سے پہلے تو مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیم بنائے۔ اب بہت ساری صورتوں میں تو ٹیم بنی بنائی ملتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب میں ایک اور ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں جو آیا ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو سینئر مینیجرز، خاص طور پہ کچھ جونیئر مینیجرز بھی حرکت فرماتے ہیں ان اسمالر آرگنائزیشنز، کہ جب کوئی سینئر مینیجر کسی ایک جگہ سے ایک آرگنائزیشن سے سوئچ کرتا ہے اور دوسری آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اپنی نئی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کہ جی میں اپنی ٹیم کے بھی کچھ لوگ لے کے آؤں گا، اس لیے کہ میری ان کی ایک ایکویشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وی کین بی پروڈکٹیو فرام ڈے ون، یو نو وی کین ہٹ دی روڈ رننگ، اور ساری انگریزی آ جاتی ہے اس میں، کیونکہ آپ کی ٹیم بڑی اچھی ہوگی لیکن ظاہر ہے میری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بننے میں ایک ٹائم لگے گا، تو اس عرصے میں شاید ہم اس طرح پرفارم نہیں کر پائیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا، ریسورسز ضائع، سارے آرگیومنٹ آ جائیں گے اس کے اندر۔ اینڈ دین ہی ہوتا ہے، خواتین یہ کام نہیں کرتی، یہ مرد حضرات ہی یہ کام فرماتے ہیں۔ وہ کوئی 5 7 8 10 حسب توفیق اپنے لوگ لے کے آتا ہے، ڈفرینٹ کی پوزیشن پہ ان کو بٹھاتا ہے۔ اچھا، ان کو لانے کے لیے چونکہ وہ خود تو نیگوشیٹ کر کے گیا ہے نا، تبھی گیا ہے، اس نے اس کو کچھ نہ کچھ انسینٹو ملا ہوگا نا وہاں جانے کا، تبھی گیا ہے، تو پھر ان کو بھی انسینٹو دیتا ہے، ان کو بہتر ڈیزگنیشن دے گا، بہتر کمپنسیشن دے گا، بہتر بینیفٹس دے گا، کسی نہ کسی طرح سے ان کو وہ لے کے چلے گا وہاں پہ، تاکہ ان کو پہلے سے زیادہ کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ چلیے جی، اب وہ لے آئے اپنی ٹیم، اب کیا ہوگا؟ مطلب میں اس ٹرینڈ کے میں سخت خلاف ہوں آنیسٹلی، اس لیے کہ یہ پور مینجمنٹ ہے میری رائے میں۔ آپ مجھ سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ ایک نہایت ہی بری مینجمنٹ کی اگزامپل ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ایز اے مینیجر کہ آپ ایک ان نون ٹیم کے ساتھ جا کے اپنا ربط ضبط بنا سکیں اور ان کی اور اپنی ایکویشن بنا سکیں کوئکلی، تو پھر مینجمنٹ آپ کے خون میں نہیں ہے۔ پھر آپ ایک روٹین مینیجر ہیں جنہوں نے ایک گروپ نے ایک کام سیکھ لیا ہے
اور اس کام میں ہمیشہ سب کچھ وائٹ نہیں ہوتا، یہ میں بالکل بتا دوں آپ کو. اس میں کچھ بلیک ہوتا ہے اور کچھ وائٹ ہوتا ہے. اسی لیے وہ ٹیم اکٹھی پھر رہی ہوتی ہے کہ وہ دھندے جو انہوں نے کرنے ہیں اکٹھے، وہ کسی اور کو خبر نہ ملے، اور وہ جو یہاں کر رہے تھے وہاں جا کے بھی شروع کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو یہ اس کا انٹینٹ جنرلی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ، اور اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نئی جگہ جا کے ایکویشن نہیں بنا سکتے. فار اے سینئر مینیجر اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی مین اٹ از اے کائنڈ آف اے تھنگ لائک دیٹ ان اے جفی. اس کو کون سا ایشو ہے اس میں؟ اور سنس ہی از اے سینئر مینیجر تو لوگوں کی کیا مجال ہے اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے؟ مظاہرہ تو نہیں کر دیں گے، جا کے سڑک پہ تو نہیں نکل جائیں گے پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جی کیوں لے کے آئے ہیں اس کو. چھوٹی موٹی ریزسٹنس ہوتی ہے، لوگ ٹیسٹ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی جان ہے اس میں. بٹ دیٹس آل ان اے ڈیز ورک چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے. اینی وے، سو ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جس کو میں بہرحال انڈورس نہیں کرتا، بہت لوگ کرتے ہیں، مینجمنٹس بھی مان جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا، لے آؤ اپنے 6-8 لوگ، آپ جس دن آپ جائیں گے ہم ان کو بھی نکال دیں گے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں ہم ان کو نکال دیں گے. اور یہ ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل 100% یہی واقعہ ہوتا ہے. کبھی ریئر ہے کہ وہ جو لے کے آئے تھے 6-8-10 لوگ، ان میں سے کوئی ایک آدھ سروائیو کر جائے وہاں. ورنہ جنرلی اسپیکنگ وین دی ٹاپ باس گوز ایوری ون گوز. ٹھیک ہے، ان کا قصور نہیں بھی ہو تو دے گو ایکچولی. اینی وے، اچھا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ ہر جگہ جہاں وہ جائیں ان کو یہ پروویژن مل جائے کہ میں اپنا قبیلہ بھی ساتھ لے کے آؤں. ٹھیک ہے، تو جہاں وہ قبیلہ نہیں لے کے جا سکتے وہاں وہ لوگ پھر سڑک پہ آتے ہیں. بہت لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اس وجہ سے سڑک پہ آ جاتے ہیں کہ ان کے باس نے وہ 1 سے 2 سے 3 جگہ تو وہ لے گیا، اب چوتھی جگہ وہ نہیں مینیج کر سکا، نہیں لے کے گیا، تو وہ وہاں بھی نہیں گئے، وہ یہاں بھی نہیں رہے. سو دے آر آن دا روڈ اینی وے. جو دوسرا طریقہ ہے ٹیم کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم کے ساتھ اپنا ایکویشن بناتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو سمجھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے 1-2 سٹیجز ہیں ٹیم کے ساتھ ایکویشن بننے کی، 2 سٹیجز ہیں. ایک سٹیج تو سمپلی یہ ہے کہ چونکہ یو آر دی باس، یو آر دی مینیجر، تو آپ جاتے ہیں اور آپ اپنا کلیئر کٹ ایک ایجنڈا اپنا آپ پلیس کر دیتے ہیں ٹیبل پہ کہ جی ہم اس طرح کام کریں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کام جس طرح ہو رہا ہے آپ اس کو سارے کو مٹا کے نیا شروع کریں گے، لیکن جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی اگر وہیں تھے تو آپ آبزرو کر رہے ہوں گے، اگر آپ نئی جگہ گئے ہیں تو اف یو آر اے کین آبزرور تو آپ چند دنوں کے اندر اندر سمجھ لیں گے معاملات کو. پھر آپ اپنا ایک ایجنڈا پیش کر دیں گے کہ جی ہم اس طرح کام کیا کریں گے، ہمارا ورکنگ سٹائل یہ ہوگا، ہمارا رپورٹنگ سٹائل یہ ہوگا، ہمارا اس طرح سے معاملہ چلے گا. تو یہ یعنی یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایز یو انڈرسٹینڈ پیپل، پھر آپ ٹرولی پیپل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. یعنی اس جو 2 پارٹ یا 2 فیزز ہیں، ایک نئی جگہ جا کے مینیجر کے لیے، یا ایون جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں بھی اگر وہ اپ گریڈ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں جو پہلی فیز ہے وہ ورک فوکسڈ ہے، اور جو دوسری فیز ہے وہ پیپل فوکسڈ ہے. اینڈ دین دے گو ٹوگیدر. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. کیونکہ بہت مینیجرز میں نے دیکھے ہیں جو خاص طور پہ ود ان دا ٹیم پروموٹ ہوتے ہیں کہ اسی ٹیم کا وہ حصہ تھے، دے ہیڈ اے گریٹ پرفارمنس اینڈ دے ور میڈ مینیجرز آف دی سیم ٹیم. اب جو کل تک وہ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ مار رہے تھے اور بہت ساری گفتگو ناجائز شیئر کر رہے تھے ایسی جو غیر پارلیمانی ہے، اب اچانک وہ باس بن گئے. اب اس کو وہ سر بھی کہنا ہے انہوں نے شاید، یا کم از کم اب اس کو اس سے نام تو اکثر لوگ نہیں لے کے بلاتے ہیں نا، ہمارا کلچر نہیں ہے. ظاہر ہے ہم امریکہ نہیں ہے کہ ہم فرسٹ نیم سے بلا رہے ہوں ہر کسی کو، سینئر جونیئر ہر کسی کو، اور وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہمیں، چونکہ ہماری طبیعت میں شامل نہیں ہے تو ہمیں پرسنلی مجھے تو اچھا نہیں لگتا. اینی وے، آپ یعنی ایک سرٹن لیول تک تو آپ یہ کرتے ہیں کام، اس کے علاوہ نہیں کرتے آپ. سو اب میں نے ان کیسز میں دیکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے پیپل فوکسڈ ہو جاتا ہے کہ یار میں کل تک تو ان کے ساتھ ہی تھا نا، فلمیں بھی دیکھتے تھے، کھانے بھی کھاتے تھے، چائے بھی پیتے تھے، 2 نمبریاں بھی کر لیتے تھے، کام بھی کرتے تھے بہت سا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرے تو کامریڈز ہیں نا جی، تو پیپل فوکسڈ ہو کے نا وہ ان کی کاؤنسلنگ اور کنسولنگ میں لگ جاتا ہے، اور ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش سارا وقت کرتا رہتا ہے کہ یار دیکھو میں تمہارے جیسے ہی ہوں نا، کیا ہو گیا، میں ٹھیک ہے میں پروموٹ ہو گیا ہوں تو میں ہوں تو تم ہی نا، تمہارے جیسے ہی ہوں نا، کوئی فرق تو نہیں پڑا، یہ وہ اس قسم کے قصوں میں وہ نکل کھڑا ہوتا ہے. اینڈ اٹ ہرٹس ہم اینڈ اٹ ہرٹس دی ٹیم آلسو. سو وٹ ایور دی سچویشن از، آپ نئی جگہ جا کے مینیجر بنے ہیں
آپ پرانی جگہ مینیجر بنے ہیں. ورک فوکس از پرائمری، پیپل فوکس از سیکنڈری. اس کو بالکل آپ پکا کر لیجئے اس بات کو کہ پہلے کام پہ فوکس کیجئے، کام کا ایجنڈا پیش کیجئے، پھر اس لیے کہ وہ آپ جلدی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ کام آپ کی مرضی کے مطابق شروع ہو جائے. جس طرح آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں، یہ وہ کوئی پرسنل ایگو کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے آپ ویژولائز کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایز یو انڈرسٹینڈ پیپل بیکاز اٹ ول ٹیک اے لٹل لانگر، دین یو بیکم مور پیپل فوکسڈ اینڈ دین یو ڈو بوتھ تھنگس ٹوگیدر. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.